اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جھوٹ کی مذمت کے بارے میں بتائیں گے کہ جھوٹ کی کیا مذمت کی گئی ہے تاریخ اسلام میں۔ جھوٹ جو انسان بولتا ہے اس کی قرآن اور تاریخ اور روایات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ دنیا میں انسانی شکل میں ٹھیک رہے گا، لیکن جب عالم برزخ میں جائے گا تو اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ جس طرح پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو جب واپس آئے تو سفر کا حال اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بیان فرما رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی، تو جس رات کو معراج ہوئی تو میں سفر پہ جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک خاتون ہے جس کا سر تو خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، بابا جان یہ کون سی عورت تھی، اس کا گناہ کیا تھا، وجہ کیا ہے کہ اس کا سر تو خنزیر کی طرح تھا اور باقی جسم جو ہے وہ گدھے کا تھا، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ خاتون، یہ مستور، یہ عورت جو ہے دنیا میں جھوٹ بولتی تھی اور لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلاتی تھی۔ یعنی جو انسان جھوٹ بولتا ہے پیغمبر گرامی اسلام کے فرمان کے مطابق، وہ ٹھیک ہے دنیا میں انسان کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن عالم برزخ میں اس کا جسم تبدیل ہو جائے گا، اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔